دیکھیں یار بندہ کھڑا ہو گیا ایسے بات بلاؤ نا میں کھڑا یہ تو نہ کرے میں ایسے کھڑا ہوں 5 بجے جلتا ہوگا نا 5 بج گیا تھوڑا سا 5 منٹ انتظار کرتے ہیں 5 منٹ ویٹ کرتے ہیں لوگ بھی آئی ایڈجسٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بس خیر ہے میں یہ کہنے پہ ہوں آپ غلط جگہ چھوڑ دو میں نہیں چھوڑنی آپ مختصر 1 منٹ یہ 5 منٹ کی خبر ہے جی ہیڈ لائن چلتی تو 2-3 منٹ ویٹ کر لو اچھا ٹھیک کریں 2 منٹ ویٹ کر جی چلیے جتنا آپ لوگ کہہ رہے ہیں اتنے سر اگر آپ کہتے ہیں تو ہم نہیں کرتے اللہ صبر کرنے والوں کو پسند ہے لیکن قائم رہنے والے کتنا صبر جب اللہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے بس لیکن شروع کریں جی سر جی ہاں کم چاہیے ماں ویک منگا خیر خیریت ہے منگا خورالو دلتا کے پی اوز ترالو ما سر آگا پر کل لارے سپیکر سے گاڑی کو میں نے موبائل را سر پدا کے قابل گاڑی کو تاس کم جائے آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کے پی کے ہاؤس میں بس ہاں کوئی کانفرنس کرنے کا ہاں ہری پور کے منو محلا شو سے صرف نہ سے اوپر سٹارٹ کے شروع کی گئی گورنمنٹ کے تاس دیا کال ہاں جی نہ اگر فردر کنسلٹیشن پکار دیں انگیج ہو جاتے ہیں اور فردر کنسلٹیشن ادارہ ہو جائے گا شروع کرے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کے شارٹ نوٹس پہ یہاں آنے کا بہت شکریہ. آج 3 تاریخ کے بعد خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہماری پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے. ہماری تقریباً خان صاحب کے ساتھ 45 منٹس کی ملاقات ہوئی ہے. سب سے پہلے تو قوم کو یہ بتا دوں الحمدللہ خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور الحمدللہ صحت مند ہے. لیکن آج زندگی میں پہلی مرتبہ خان صاحب جب سے جیل گئے ہیں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے جیل اور جیل میں سل کی حالت پہلی مرتبہ بتائی ہے. انہوں نے جس کا ذکر کیا ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں. خان صاحب نے فرمایا کہ 5 دن تک اس کے سل میں بجلی نہیں تھی. خان صاحب کو کوئی گزشتہ 2 ہفتے سے کوئی اخبار نہیں مل رہا. خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی کی فیسلٹیز نہیں ہے. خان صاحب نے 2 ہفتے تک کوئی ایکسرسائز نہیں کیا. خان صاحب اب بھی 2.5 گھنٹے اپنے سل سے باہر آتے ہیں. لیکن اس کے باوجود خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں اور پورے قوم کے لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ مجھے 100 سال بھی اس جیل میں اس سل میں گزارنا پڑے میں گزاروں گا، لیکن میں قوم کی آزادی، اس قوم کی خود مختاری، اس پارلیمان کی مضبوطی، آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کے لیے ہوں. انشاءاللہ تعالی آپ پرامن رہے اور آپ
इंशाअल्लाह ताला मैं लेट डाउन नहीं करूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, पर मैं किसी चीज पे कौम की इज्जत और खुद मुख्तारी को कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जिस तरीके से खान साहब को रखा गया था। खान साहब ने अलबत्ता इस बात का इजहार किया है कि डॉक्टर ने उसका मुआयना किया था और डॉक्टर आया था, एक डॉक्टर आया था। इसके साथ ही हम मुतालबा करते हैं पुरजोर सबसे पहले कि खान साहब के हुकूक का ख्याल रखा जाए, हर हाल में खान साहब को वो फैसिलिटी दी जाए जिसका वो इंटाइटल है। उसका आइसोलेशन में रखना, उसको कंसोलिटरी कन्फाइन में रखना, उसको छोटे सेल में रखना, उनके आईनी, कानूनी और बुनियादी हकूक की सख्त खिलाफ वर्जी है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, शदीद मजम्मत करते हैं। इसके साथ ही खान साहब ने जिक्र किया है क्योंकि उनके पास गुज़श्ता 2 हफ्ते से ना टीवी की फैसिलिटीज है, ना अखबार का एक्सेस है, तो जो डेवलपमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये उनके इल्म में नहीं थे। खान साहब को हमने बताया है और खान साहब ने अपनी बहन के अरेस्ट पे अफसोस का इजहार किया है, लेकिन खान साहब ने कहा मैं और मेरी खानदान हमेशा कुर्बानी देंगे। ये स्ट्रगल जो मैंने शुरू किया है, इस स्ट्रगल में मैं, मेरा खानदान, मेरे बच्चे और पूरा मुल्क इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ होगा। खान साहब का पूरे कौम से पुरअमन रहने की अपील है। खान साहब यही कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल 27 साल तक इस आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए मैंने किया है और इसी तरह इंशाअल्लाह ताला इसको सरअंजाम दूंगा। खान साहब के साथ हमने आईनी पैकेज की जो बात चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरामीम जो हो रहे हैं और जिस तरीके से उसको चलाया जा रहा है, इस पे जितनी डेवलपमेंट हमारी मौलाना साहब के साथ हुई है हमने उसका तज़किरा किया है। खान साहब ने हमारी मौलाना साहब के साथ जो गुप्त शनीद चली है, जो पैकेज और जो हम उनके साथ बातचीत करके जिस ड्राफ्ट के मुसव्वदे की तरफ जा रहे थे, खान साहब ने उसको पॉजिटिव अंदाज में लिया है और हमारे और मौलाना साहब के एंगेजमेंट को अप्रिशिएट किया है। खान साहब ने मौलाना साहब की तारीफ की है कि वो इंशाअल्लाह हर सख्ती में हमारे साथ अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े होंगे, क्योंकि मो खान साहब 2 हफ्तों से इनसे सबसे लाइलम थे और हमारी मुलाकात सिर्फ 45 मिनट रही है और उसमें सबसे पहले खान साहब ने 15-20 मिनट अपनी हालत बताई है। उसके बाद जब हमने तज़किरा किया है, अभी हम करना चाह रहे थे बिकॉज हमें ये उम्मीद थी कि हमारा 1.5 घंटे की मुलाकात होगी खान साहब के साथ, अभी हमारी 45 मिनट की मुलाकात नहीं हुई थी कि पुलिस वालों ने कहा कि मुलाकात का टाइम ख़त्म हुआ, इसलिए हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी। लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने यह ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। खान साहब ने 4 नाम बताए हैं। उमर अयूब साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है हमारे सेनेट में, अहमद बचर साहब जो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असम्बली में, और अमीन गंडापुर साहब जो हमारे वजीर आला है KPK के। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ज्यादा मशावरत के लिए ये चारों भी आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रॉडर कंसेंसस के साथ मैं अपना ओपिनियन फॉर्म करूं और फर्दर डायरेक्शन दूं। इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि मंडे वाले दिन खान साहब के साथ दोबारा मुलाकात करें और हमारी लीडरशिप मुलाकात करे ताकि हम इस मामले पे फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। अलबत्ता खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम अपनी एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ इस तरामीम पे कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जी फरमाएं। उससे पहले हुकूमत जो है असेंबली के अंदर बिल पेश कर देती है, यानी तरमीम पेश कर देती है, उसके ऊपर देखिए 2 चीजों का हम जिक्र करते हैं। जिस तरीके से हुकूमत इन आईन तरामीम को पास करने जा रही है और जिस तरीके से लोगों को उठाया, डराया, धमकाया जा रहा है, हम भी मुतालबा करते हैं, हमारे भी 2 सेनेटर इनके पास है, हम भी मुतालबा करते हैं कि उनको फिलफोर हमारे हवाले किया जाए, उनको रिहा किया जाए, उनको जाने दिया जाए। इस किस्म की कोई भी आईनी तरामीम तो क्या कानून साजी भी लोगों को कबूल नहीं होती। आईन जैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है, अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम इस तरीके कार के सख्त खिलाफ है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमने तो अदलिया को बारहा कहा है कि आप इस पे सो मोटो लें, लेकिन ये तरीका गैर जमहूरी, गैर आईनी है असल, और हम इसकी बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं। कोई भी हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होती कवानीन मंजूर कराने के लिए और आईनी तरमीम करने के लिए। हुकूमत कोशिश करती है कि कंसेंसस डेवलप करे, हर बंदे की बात सुने और फिर एक नतीजे पे पहुंच के आगे तरामीम करे। ये पार्लियामान का इस्तेकाक है, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि जिस तरीके से करें ये इटसेल्फ
غیر آئینی ہے طریقہ کار ہے، اور اگر حکومت نے ہماری مشاورت کے کمپلیٹ ہونے سے کیا تو ہم پھر حکومت کا ساتھ، مولانا صاحب کو ہم نے واضح طور پر کیا ہے کہ جب تک خان صاحب کی فائنل ہدایات ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم اس پہ ووٹ کر سکے، وہ پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہ پھر بتائے گا کہ خان صاحب کا کیا ریئیکشن تھا آئینی بینچ کے قیام پہ، چیف جسٹس کے لیے جو 3 کا پینل تھا اس پہ، اور جو 2 سینیٹرز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا، وہ کون ہے اور اس سے متعلق؟ دیکھیں جہاں تک پیکج ہے، پیکج پہ ہم نے سرسری سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری پوائنٹ ہے، یہ دونوں واقعی ہم نے ان کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ان سے ذکر کیا ہے کہ جو ججز کا پینل ہے ان میں سے ایک کا انتخاب ہوگا، یہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے۔ خان صاحب ان سب چیزوں پہ فردر کنسلٹیشن کے لیے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے جو لیڈر آف دا اپوزیشن پارلیمان میں موجود ہے میں ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں، وہ بھی بڑے ایکسپیرینس رکھتے ہیں، سارے بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے ویو آ جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے پہلے مولانا کی اہم کی جو شخصیات ہیں وہ پہنچ چکی ہیں، محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میرا بڑا پرانا تعلق ہے، نائب وزیر اعظم پہنچ چکے، وزیر اعظم پہنچ چکے۔ اگر مولانا کسی بھی صورت حکومتی جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو لچک دکھاتے ہیں تو جو مینڈیٹ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ مولانا صاحب کے پاس ہے، پاکستان تحریک انصاف کا دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ہمارے پاس پارلیمان میں سب سے زیادہ اپوزیشن میں اگر ہے وہ ہم ہے، لیکن مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہم نے یہ کمٹمنٹ کیا تھا کہ ہم دونوں مل کر کے جو لیجسلیشن آئیں گی ہمیں ایک جیسے سٹینس وہاں لیں گے اور پروسیڈ کریں گے۔ ہمارا اس وقت کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ڈرافٹ موجود ہے اس پہ اب ہم چل ہی رہے تھے، اسی دوران ہم نے ملاقات کی، اگر اس سے پہلے حکومت اپنی مرضی سے کرواتی ہے پھر حکومت کی ثوابدید ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہم کرنا چاہتے ہیں، دیکھو جب بھی آپ نے ترمیم کرنا ہے آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ کہیں میں نمبر پورے کرتا ہوں اور اس کے لیے ڈے بائی ڈے آپ ایجنڈے کو چینج کریں۔ صاحب ڈی چوک والے احتجاج کے معاملے پر آپ نے آگاہ کیا ہوگا، علی امین گنڈا پور والا سارا ایپیسوڈ رہا، اس کے اوپر ان کا کیا موقف؟ دیکھیں وہ سارا کچھ ہم نے خان صاحب کے پاس بعض چیزوں کا علم نہیں تھا لیکن ہم نے پورا تفصیل کے ساتھ کیا۔ خان صاحب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے اس کے ساتھ کھڑے تھے اور ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ، اور خان صاحب کی سپورٹ علی امین گنڈا پور کو حاصل ہے۔ سینیٹرز کا نام بتا دیں۔ کیا آپ مولانا فضل الرحمان اگر حکومت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں ہم آپ کو مولانا صاحب کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، ہماری طرف سے ابھی تک نہ ہم نے نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں امید ہے کہ مولانا صاحب اس کو رہیں گے، اور ہم تو پہلے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں جلدی کس بات کی ہے۔ اگر آپ کو نہیں چاہیے تھا اور ابھی آپ نے جو ترمیم لے کے آئے اس میں 65 ایئرز کا ختم ہونا ہے تو وہ بات ختم ہو گئی کہ آپ کسی پرسن کے لیے کر رہے تھے، پھر کس بات کی جلدی ہے؟ اس میں اگر 1-2 دن لگ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ راولپنڈی میں پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاج کی کافی، لیکن پنڈی اسلام آباد میں سنگل کارکن بھی نہیں نکلا، کیا وجہ؟ نہیں ہمارے کارکن انشاءاللہ تعالی نہیں، وہ ہمارے کارکن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں برشر صاحب نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں، امینڈمنٹ لا رہے ہیں، کیا پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کا لیجسلیشن ہوا ہے کہ لوگوں کی خواتین کو، بچوں کو جس طرح ڈرا دھمکا کے بے عزت کر کے اس طرح قانون سازی ہوتی ہے؟ ہم کسی طور پر اس کی، اور خاص کر پھر جو نا اغوا برائے تاوان اور جس طرح لالچ دی جا رہی ہے، اس پوری پروسیس کی ہم مخالف ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اور باقی برشر صاحب نے کہا، لیکن ایک میں ان لوگوں کو اگر کسی بھی پارلیمنٹیرین نے سوچ دیا، اس وقت تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی، جو کہ 2 سینیٹرز کے بارے میں ہمیں ہے پرابلم، لیکن باقی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی پارلیمنٹیرین جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اگر کوئی جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا۔ لاسٹ کوسچن جی مولانا صاحب سے اس حوالے سے ملاقات ہوگی ہے کیونکہ آپ نے اڈیالہ کے بارے بات کی تھی، آپ نے کہا دیکھیں جو ہم اڈیالہ ملاقات ہو گئے تو ہم نے یہ پریس کانفرنس نہیں بلانی تھی، ہم نے بات ادھر ہی کرنی تھی، لیکن وہاں فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی، وہ جس طریقے سے تھا وہ لوڈ کو بلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ بلاک کیا تھا تو اس کے بعد اب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں ہماری